الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہی آپ سامعین کی طرف سے زیادہ سوالات وصول کر لیں اور پھر ایک ساتھ جوابات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر بھائی، کیا نام ہے؟ سر جی میرا نام حکیم خان ہے۔ جی حکیم بھائی۔ سر جی ایک بات پوچھنا تھا کہ میں ڈیلیوری بوائے ہے۔ اچھا۔ یہ ہم کو ہر جگہ مال میں مطلب مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، خواتین کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم کو لازم آگے دیکھنا ہوتا ہے، کوئی کیسے لباس ہوتا ہے، کوئی کیسے، ہم زیادہ اگنور کرتا ہے لیکن پھر بھی لازم نظر جاتی ہے، اس میں گناہ کا کیا؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گی، انشاءاللہ ضرور جواب ملے گا۔ اور کوئی سوال ہے حکیم بھائی؟ بس یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، انشاءاللہ جواب آئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، نام بتائیں گے بھائی؟ میرا نام یوسف ہے۔ جی یوسف بھائی۔ جی میں جو ہے ابھی کسی کو کام پہ لے کے جاتا ہے۔ کون کام؟ تو میں کسی آدمی کوئی آدمی کو میں کام پہ لے کے جاتا ہے، تو اس سے میں بات کر کے لے کے جاتا ہے، اتنا پیسہ میں آپ کو دیتا ہے، میں دوسری طرف سے بڑھ کے لیتا ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے، ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت ہمیں ذرا سوال سمجھنے کے لیے کہ آپ کسی کو کام پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس سے میں بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں میں اس کو یہ بولتا ہوں کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دے گا۔ اچھا، آپ اس کو پیسے دیں گے، وہ کام پہ وہی آدمی سے دوسرے سے لے کے جا کے اس سے پیسہ زیادہ لیتا ہے، تو یہ پیسہ کچھ جائز ہے نہیں ہے؟ اچھا، یعنی آپ نے چونکہ اس کو ایک طرح کا کام دلایا ہے، آپ نے اس کو پیسے دیے، لیکن اس کے بدلے میں آپ زیادہ پیسے لے رہے ہیں، یہ آپ کا سوال ہے بھائی؟ جی نہیں، آپ میری بات، میں کسی کو کام پہ لے کے جاتا ہوں، اس سے میں بات کرتا ہوں، بھائی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، میں اتنا پیسہ آپ کو دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہیں؟ سمجھ لیجیے 100 ریال آپ کو دیتا ہوں، لیکن اور میں دوسری جگہ سے پیسے زیادہ لیتا ہوں جس آدمی سے میں کام کرتا ہوں۔ اوکے، یعنی جس جگہ اس کو آپ کام دلا رہے ہیں وہاں سے آپ زیادہ پیسے لے رہے ہیں، آپ اس کو 100 ریال دیں۔ ہاں، اچھا، یہ جائز ہے نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ذرا پلیز اس آدمی کو جس کو آپ 100 ریال دے رہے ہیں، اس کو پتا ہے کہ آپ وہاں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں؟ وہ نہیں معلوم۔ اچھا، نہیں معلوم۔ چلیے دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے، جو خلیری بہن سے شادی کر سکتا ہے، جیسا میرا خلیرا بھائی ہے، وہ اپنی بچی سے شادی کر سکتا ہے؟ خلیرا بھائی کس کی؟ میرا خلیرا بھائی، یعنی کہ میرا خلیرا بھائی، ایک بار مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں اپنے میں دے رہا ہوں، میرا خلیرا بھائی ہے، میں اپنی بچی کو اس کو دے سکتا ہوں، کر سکتا ہے شادی ایسا؟ اچھا، یعنی آپ کی خالہ کا بیٹا ہے؟ ہاں، وہ اپنی بیٹی کو اس کو دے سکتا ہوں، اور آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں کیا ایسا؟ جی ضرور انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی، ضرور۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی، آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہم اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آواز تو کچھ آئی، ذرا زور سے بولیے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے، کیا سوال ہے بھائی؟ محمد سلیم۔ جی سلیم سید۔ جی سلیم سید صاحب، میرا سوال ہے، مرحومہ جو گزر گئے ہیں والد والدین، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے گھر میں کھانا بنا کے اور بچوں کو کھلانا ہے،
تو اس پہ کیا کچھ پڑھا جائے یا فاتحہ کیا جائے یا ایسے ہی کھلایا جائے کیا، تاکہ ان کو ایصال ثواب ان تک پہنچے؟ اس کا وضاحت فرمائیے کیسے ہوگا وہ. اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا بھائی، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اور اگر اس وقت مزید بھی کال آئیں تو ہم ویلکم کہیں گے. اس وقت اور کوئی کال اس وقت اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن جیسی آتی ہے تو ہم لینا چاہیں گے. اور اس کے بعد ہم آج کی دعا کا ایک حصہ ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے، لیکن اگر اس دوران میں کال آ جائے تو ہم اسے پریفر دیں گے تاکہ بعد میں پھر مشکلات نہ ہوں اور سامعین کے لیے آسانی سے سارے جوابات یکے بعد دیگرے آتے چلے جائیں. تو چونکہ اس وقت کوئی کال نہیں ہے تو ہم اب آ جاتے ہیں اگلی دعا کے اگلے حصے کی طرف. سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، اور اس دعا کے کئی ایک اجزاء یا کئی ایک حصے ہم گزشتہ حلقوں میں پیش کر چکے ہیں، اور آج کے حلقے میں ہم اس کا ایک اور حصہ پیش کرنا چاہیں گے. یوں کہیے کہ یہ دعا 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور 3 حصوں میں بھی ایک انداز ہے دعاؤں کا، یا دعاؤں کے مجموعے کا ایک انداز ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا انداز اختیار کیا، پھر ایک تیسرا انداز اختیار کیا. تو جو پہلا انداز ہے اس کے الفاظ اس طرح تھے کہ اللہم یا ربی اعنی ولا تعن علی، کہ میری مدد فرما، میری نصرت فرما، میری اعانت فرما، میرے خلاف کسی کی اعانت نہ فرمانا. اور وانصرنی ولا تنصر علی، مجھے فتح عطا فرما، میرے خلاف کسی اور کو فتح عطا نہ فرمانا. وامکر لی ولا تمکر علی، میرے خلاف کوئی تدبیر نہ ہو بلکہ میرے حق میں تدبیر فرمانا، ایسی تدبیر جو کہ تو ہی فرما سکتا ہے کہ وہ میرے حق میں ہو. میرے خلاف اے اللہ تو کوئی تدبیر نہ اختیار کرنا. وحدنی ویسر لی الہدی، کہ مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے لیے ہدایت پر عمل کرنا آسان بنا دے. ہدایت کو آسان بنا دے کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے ہدایت پر چلنا آسان فرما دے، میرے لیے آسان کر دے. اور اس کا آخری حصہ جو آج ہم یاد کر رہے ہیں وہ ہے وانصرنی علی من بغى علی، وانصرنی علی من بغى علی. تو میم اور نون کے بعد چونکہ بے آ رہی ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو اس کو میم کی آواز دیں گے، من بغى علی، یعنی نون گویا کہ اس میں میم میں مدغم ہو جائے گا. تو وانصرنی علی من بغى علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس فرد پر بھی نصرت عطا فرما، مجھے کامیابی عطا فرما، فتح عطا فرما جس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے. اور وہ جو بغا کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، مفہوم ہیں، لیکن ہر طرح کی جارحیت، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی زیادتی، اس کے لیے آپ اس کو بغا، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہو، اس کی طرف اس کا اشارہ جاتا ہے. تو اے اللہ جس نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے، ظلم کا پہاڑ توڑا ہے، اور جس نے مجھ ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، تو مجھے اس کے خلاف اس پر فتح عطا فرما. وانصرنی علی من بغى علی. اور یہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، یہ گروپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ممالک بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑی تحریکیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ عالمی سطح کی ہوں. اور یہ اس کا دائرہ جتنا وسیع کرتے چلے جائیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو فرد بھی، جو ملک بھی، جو تنظیم بھی، جو رہنما بھی، جو لیڈر بھی جو زیادتی کرے، اے اللہ تو اس کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، مظلوموں کو نصرت عطا فرما. اگر کوئی مسلمان بھی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم پر ظلم کر رہا ہے، تو اس مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم مظلوم کی مدد کے لیے ہم اس میں دعا مانگتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس سلسلے کو اس پر ذرا تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے، اس پر توجہ دیتے رہیں گے تو یہ بہترین دعائیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے ادا ہوئی ہیں، ان میں جامعیت بھی ہے، اور ان میں ہمارے ان تمام تصورات اور مفاہیم سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر مختصر الفاظ میں وہ سارے مفہوم شامل کر دیے گئے ہیں جو ہم کبھی جن کے بارے میں کبھی سوچ سکتے ہیں. تو
रब्बि अइन्नी वला तुइन अलैया वंसुरनी वला तंसुर अलैया वमकुर ली वला तमकुर अलैया वहदिनी वयस्सिर लियल हुदा वंसुरनी अला मन बगा अलैया। ये एक उसलूब है और इसको जमा की सीख में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सबके लिए कि अल्लाहुम्मा अंसुरना वला आइन्ना वला तुइन अलैना वंसुरना वला तंसुर अलैना वमकुर लना वला तमकुर अलैना वहदिना वयस्सिरिल हुदा इलैना या वयस्सिर लनल हुदा, दोनों तरह हो सकता है, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। और वंसुरना अला मन बगा अलैना। मौलाना इस दुआ के हवाले से और ख़ास तौर पे आज के इस एक जुमले के हवाले से आप कुछ फरमाना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस समय बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म को कभी भी पसंद नहीं करता है और अल्लाह की मदद हमेशा जो है मजलूम के साथ रहती है। बज़ाहिर जो है जालिम ये सोचे कि मैं हर चीज़ पर कुदरत रखता हूँ, मैं मजलूम पर जितना चाहे जुल्म करूँ, लेकिन मैं नहीं सोचता कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है उससे उसकी कुदरत से भी जो है बड़ी है। तो जुल्म करने वाला ये सोचे, ये याद रखे कि जितनी ताकत उसके पास मजलूम के खिलाफ है तो अल्लाह ताला की कुदरत उससे कई गुना ज़्यादा है जो अल्लाह ताला जालिम के ऊपर कुदरत रखता है। तो इंसान जो है अपने आप को यानी जालिम के जुल्म से बचाने के लिए बहुत सारे तरीक़े अपनाता है। तो उनमें से एक तरीक़ा ये भी है कि अल्लाह ताला की मदद तलब करें और मुख्तलिफ तरीक़े भी अपनाएं कि अपने आप को जुल्म से बचाएं। और दूसरी बात से भाई जो आपने तवज्जो दिलाई कि जो जालिम का जुल्म अगर हो रहा है तो ये जो जुल्म है, जालिम का जो जुल्म मिसाल के तौर पर, तो खुद अपने ऊपर अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है साहब भाई तो उससे भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करें। और उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी और के ऊपर भी जुल्म हो रहा हो तो उसको भी जो है जुल्म से बचाने की कोशिश करें। तो ये भी जो है इस्लामी तालीमात में शामिल है, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े फरमाते हैं कि उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, कि तुम अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। तो जालिम को जुल्म से रोकना और मजलूम को उसको बचाना कि उस पर जुल्म न होने पाए, ये तमाम इस्लामी तालीमात में शामिल है। और ये दुआ आपने सिखाई साहब भाई वो भी जो है इसी का एक हिस्सा है कि हम जो है जालिम को जुल्म से रोकें और मजलूम को जो है किसी के जुल्म से बचाएं। और साहब उसके बाद एक शख्स जो है मजलूम है और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कर रहा है और उसके पास कोई जो है यानी जुल्म से बचने के लिए कोई सहूलत नहीं है, तो ऐसी सूरत में साहब हम अगर हो तो फिर वो जो है मजलूम को दी जाएंगी और मजलूम के गुनाह जो है जालिम के ऊपर डाले जाएंगे। तो एक दुआ अल्फाज तो बड़े मुख्तसर है साहब है, लेकिन इसके अंदर बड़ी जामियत और इफादियत माशाल्लाह पाई जाती है। जी साहब है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब हम आते हैं सवालात पर, बल्कि कुछ अभी कॉल आ रही हैं तो इन्हें भी रिसीव कर लेते हैं। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, हम अहमद बात कर रहे हैं। अहमद जी, अहमद भाई क्या सवाल है? पिछले जुमा में सुने हम जी माना मौलाना से मशवरा सुने थे यौम अरफा के रोजा के विषय में जी, जो उधर माने नेपाल इंडिया में यहाँ का जो अरफा होता है उस भी देख रह जाइए, एक उसके कल होके रह जाइए, इधर का भी टाइम पकड़ा जाएगा उधर का भी टाइम पकड़ा जाएगा। तो ये मशवरा पर हम लोग उधर बोल दिए हुए हैं घर में रहने के लिए जी। पिछले जुमा को माने कोई आदमी सवाल दिया था इसके विषय में, तो बताया जे वहाँ के रोहित हेलाल से वहाँ रहिए, यहाँ के रोहित हेलाल से यहाँ रहिए। तो हम लोग को क्या एक ही रोजा रहना पड़ेगा कि उधर दो? पहले तो हम सुने थे ये नूरे इस्लाम में जी भाई दो का मशवरा दिए थे। जी जी। दूसरा सवाल है जी, एक आदमी के वो एक खातून जीन है, अच्छा, तो वो जीन के जरिए माने किसी को झाड़ फूक करते हैं, किसी को अच्छा हो जाता है तो पैसा वैसा देता है, तो ये पैसा जायज होगा, हलाल होगा कि नहीं? जब आप खातून जिन कहते हैं तो उससे मुराद आपकी कोई ऐसी खातून है जो कि जिन निकालती है या कुछ कोई जिन है जो फीमेल है? नहीं, ये वो जीने है जो आदमी है वो पढ़ा लिखा तो नहीं है। ओके, मानो वो जीन औरत है, खातून है, पढ़ी लिखी है, उसके द्वारा किसी को थोड़ा नहीं दरा भाई, आपने किसी जिन को देखा? जिन तो नजर नहीं आती, तो ये किसी मर्द के उसके जिस्म में कोई जिन खातून है? हाँ, उसके जिस्म पर आता है। ओके, उसके बाद जिन आती है, फीमेल जिन आती है।
हाँ वही खातून है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मैं रफीउल्लाह अंसारी बात कर रहा हूँ। कौन से अंसारी? रफीउल्लाह अंसारी। रफीउल्लाह अंसारी साहब, ये आपके करीब कुछ शोर आ रहा था जी। सवाल क्या है भाई? सवाल मेरा ये है, कोई औरत किसी मर्द को कोई चीज में, मिठाई में, चाहे कोई भी खाने वाला चीज में कुछ मौलिकता से पढ़ा लिखा के जैसे मन एक करा देगा, जो औरत वो बोलेगी वही मर्द करेगा, तो ऐसा है कोई इस्लाम में? इसके बारे में जानना चाहता था। सच्ची बात यह है कि मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाया कि कोई औरत है वो क्या करती है, मर्द को क्या? कोई औरत मर्द को ना किसी मिठाई में किसी मौलिक साहब से पढ़वा के, चाहे कोई साधु संत से किसी से पढ़वा के कुछ खिला दिया, उसका जो बात बोलेगी वही वो करेगा मर्द, उसके तरफ दिल उसका चला गया। ओके। जो बोलेगी औरत वही करेगा, और जब तक उसको नहीं देखेगा, जब तक उस मर्द को चैन नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई है इस्लाम में? अच्छी बात है तो इसका है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला ये जरूर जवाब आएगा जी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके भाई। और अगली कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं तमाम से बात कर रहा हूँ। जी अल्ताफ भाई। जी अभी मैं मौलाना साहब की वॉइस सुना हूँ, मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनके लिए हक में दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन और इनका साया सर पे हमेशा कायम रखे लोगों का, क्योंकि अच्छा मशवरा देते हैं, अच्छा कि आंसर जवाब देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह इनको सेहत दे। जी सवाल क्या है भाई? मेरा सवाल था साहब कि सब जैसे कि जानते हैं कि ये सब जो नमाज पढ़ते हैं जी, सबसे पहली सब में पढ़ने का सवाब तो ज्यादा है जी। तो मैं कि आज जुमा की नमाज में मैं तीसरी सब में था, और मैंने छलांग मतलब आगे बढ़ के मैं पहली सब में जाके मैं नमाज पढ़ा हूँ। मैं क्या किसी का हक मार के सामने तो चलेगा नहीं, मैं सब फील कर रहा हूँ। मैं इसमें जरा ये बताइएगा कि कुछ लोग अगली सब में बैठे हुए थे, आपने उनके ऊपर से फलांग की अगली सब पहली सब में पहुंच गए, ये आपका सूरत हाल है? हाँ जी, वो तो मतलब लोग बैठे हुए थे, लोग हट रहे थे वहाँ से। अच्छा। तो मैंने जुस्तजू करके सबसे पहले आगे निकल गया, जाके मैं नमाज तो पढ़ना शुरू कर दिया, मगर दिल में वैसे तो आया कि किसी का हक मार के तो मैं नहीं आया इधर। नहीं, हक मारने वाला मसला तो बात का है, लेकिन उससे पहले ये देखना कि आपने वहाँ आते हुए किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाई कि आपके घुटना, आपका पाँव किसी का टच हुआ हो और वो बेचारा तवज्जो उससे बैठा हुआ और आपकी वजह से उसे तकलीफ हुई, इस तरह की कुछ सूरत हाल तो नहीं पेश आई थी? उस तरह से नहीं आए, लोग हट रहे थे, सामने आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने आगे बढ़ के मैं निकल गया। ठीक है जी इंशाल्लाह। तो इस तरह ऐसा करना सही है नहीं है? इंशाल्लाह जी। शुक्रिया मज़हब। बारकल्लाह फीकुम जी। फी वैयाक। और एक और कॉल भी है, अल्लाह करे कि आज के हम सब सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना नाम और सवाल बता दें जी। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है जी। अब्दुर्रहमान भाई, सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको मालूम है कि कभी कभी नमाज में ना कोताही होती है जी, तो अतहियात में जब बैठने के बाद सजदा सहू करते हैं ना जी, तो उसके बारे में मैं सवाल करना चाहता हूँ क्या कि सजदा सहू कैसे किए जाए? अच्छी बात है इंशाल्लाह जी। और कुछ सवाल है? ये हमारे कुछ लोग हमारे इंडिया में आखिरी चारशुमा कुछ मनाते हैं लोग। आखिरी क्या? आखिरी चारशुमा बोल के कुछ लोग, मतलब समझिए कि कुछ पीर मुरीदों पर जो ईमान रखने वाले लोग हैं ना, ऐसे कुछ एक रिवाज भी है इंडिया में, उसके बारे में आप मुमकिन है कि मौलाना उस बारे में ज्यादा जानते हो उस इलाके, क्योंकि आपके लहजा बता रहे जिस इलाके, तो एक ही है, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला भाई। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और अब हम आते हैं जवाबात की तरफ। और गुज़श्ता हल्के में कुछ सवालात रह गए थे, उनके जवाबात शामिल नहीं हो पाए थे, तो इब्तिदा उनसे करेंगे। और तलहा साहब जो उससे भी पहले हफ्ते में उन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन उससे जवाब सुन नहीं पाए थे। उनका सवाल ये था कि माँ के पेट में बच्चे के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जानता है, तो इसमें उन्हें कोई उलझन थी कि ये तो अल्लाह ने ये कह दिया। उनका जिक्र जो है उस मफ़हूम में आया था कि जो इल्म गैब है वो बस अल्लाह के पास है। तो आजकल के दौर में तो और बहुत से हालात ऐसे हैं कि जिनके जरिए पता किया जा सकता है कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, तो इसकी ज़रा वजाहत अगर आप फरमा दें। जी साहब, इसके बारे में गुज़िश्ता हल्के में आपने वजाहत कर दी थी। हम इख्तिसार के साथ ये बताना चाहेंगे कि बेशक कुरान मजीद सूरह लुक़मान आयत 34 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया कि वयअलम मा फ़िल अरहाम,
کہ माओं की रहमों में जो कुछ है उन सब चीज़ों को अल्लाह ताला अच्छी तरह और मुकम्मल तौर पे जानता है। तो अल्लाह ताला का इल्म हकीकी है और जो बंदों का इल्म है इल्म मजाजी है, यानी आलात औजार के ज़रिए और उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह के ज़रिए जो है मालूमात हासिल करते हैं। तो यहाँ पर सब पहली बात यह है कि माँ के पेट में क्या है उसको अल्लाह ताला जानता है। इसकी तफसीर में जो हदीस आम तौर पे पेश की जाती है जो बुखारी मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मरवी है, जिसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजकर ये कहता है कि तुम ये लिखो कि अमलहु व रिज़्क़हु व अजलहु व शक़ियुन औ सईदुन, कि उसका अमल, उसकी रोजी, उसकी उम्र और ये खुश नसीब बनेगा या बदनसीब बनेगा। तो यहाँ पर जो है ज़कर व उनसा यानी ये लड़का बनेगा लड़की बनेगी इसका जिक्र वहाँ पे नहीं है, यानी इसके बारे में इल्म जो है इंसानों को भी हासिल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यालमु ये कहा कि अल्लाह ताला जानता है और अल्लाह ताला ने यहाँ पे किसी और के जानने के बारे में नफ़ी नहीं की। जैसा कि आपने बहुत अहम नुक्ता सभी गुज़श्ता हल्क़े में बताया कि अल्लाह ताला ने नफ़ी नहीं की है, कोई और नहीं जानता, लेकिन जानते कब हैं, क्या बग़ैर यानी उसके अल्ट्रासाउंड के बग़ैर जान लेते हैं या किस तरह, या कुछ मुद्दत के बाद जानते हैं। जैसे आमतौर से मुहक़्क़िक़ीन की तहक़ीक़ी है कि तकरीबन 16 हफ्तों के बाद यानी तकरीबन 112 दिन जब हमल पे गुजर जाए तो तब अच्छी तरह जो है वाज़े होता है कि ये लड़का है या लड़की, तब जो है ये पहचान सकते हैं कि वो जो है मेल या फीमेल है, बेबी मसलन। तो इस एतबार से भाई कि यानी एक तो आलात के ज़रिए पहचानना और उसके बाद एक मुद्दत के बाद पहचानना, तो ये इल्म अलग है। और अल्लाह ताला का जो हकीकी इल्म है तो वो इल्म जो है अल्लाह का सिर्फ अल्लाह के साथ ही मखसूस है। और यहाँ पर एक बात ये भी सैब है कि जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि अल्लाह ताला माँ के पेट में क्या है उसका इल्म रखता है, तो यहाँ पर ये बात भी है कि जब अल्लाह ताला किसी जब अपने फरिश्ते को भेजता है कि ये लिख दो कि ये लड़का होना है या इसको लड़की होना है, तो इसका इल्म तो फरिश्ते को भी हो जाता है। यानी मतलब अल्लाह ताला ने नफ़ी नहीं की है कि अल्लाह के बाद फरिश्ते भी इस बात को जानते हैं, उसके बाद औजार और आलात के जरिए लोग भी जान सकते हैं। तो इसमें आपस में कोई तारुज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है और इंसानों के पास जो इख्तियारात है वो आलात और औजार के जरिए और जो है तिब्बी मुआयने के जरिए पहचान सकते हैं। तो इसमें कोई हरज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और उसके बाद फरीद साहब की कुछ उलझन थी और कि वो इंडिया बॉम्बे रहने वाले, वहाँ 6 तारीख को हर माह की 6 तारीख को कुछ काम करते हैं या कुछ उनके पैसे वैसे का मसला कुछ था उलझन, और साथ ही एक छुट्टी पर घर गए तो फिर उन्हें वहाँ जो कुछ देखा इस बारे में कुछ आपको याद हो? जैसा भाई बात याद आ रही है कि वो इस तरह शायद बता रहे थे कि कोई ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से यानी 6 हर महीने की अरबी तारीख 6 तारीख आती है, तो छठी के नाम से जो है कोई रस्म मनाते हैं और मखसूस जो दरगाह है या मखसूस कोई कब्र है जो साहिब कब्र के नाम से जो है फातिहा वगैरह करवा के जो है उसको फातिहा के बाद जो खाना होता है जो भी या फ्रूट फल खाना जो भी है तो उसको बरकत या तबरुक के तौर पर जो है तकसीम करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने 4 मकामात पे जो बता दिया तो ये जो है अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और की रजामंदी के लिए जो है कोई खाना या गोश्त या कोई भी चीज़ मखसूस की जाए तो ये उसी तरह है जैसे जो बुतों की परस्तिश करने वाले बुतों के सामने कोई चीज़ रखते हैं उसके बाद उसको तबरुक के तौर पे तकसीम करते खाते खिलाते हैं। तो ये बात बिल्कुल उसी तरह है जो कि बिल्कुल इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। मुसलमानों को सबसे पहले ये काम नहीं करना चाहिए और ऐसा खाना अगर हो तो उसको भी खाना जायज़ नहीं है। और तीसरी बात यहाँ पे सभी का आज के दौर में माशाअल्लाह इल्म जो है आम हुआ है, फैला हुआ है और उसके साथ साथ जो है जो खुतबा है अइम्मा है तो जुमे के खुतबों में बयानात वगैरह में जो है बातें सुनाते रहते, तो उन लोगों को चाहिए कि ऐसी जो गलत बातें हैं रस्म रिवाज जो गलत हैं जो गैर मुस्लिमों से मुसलमानों के पास ये रस्म रिवाज आ चुके हैं इनके बारे में वजाहत करे कि तमाम चीज़ें या तमाम जो रस्म रिवाज इस्लामी तालीमात के खिलाफ इनसे अपने आप को बचा के रखें जो कि यहाँ पर गैरुल्लाह की रजामंदी यहाँ पे मतलूब होती सेब है। तो इसीलिए ये मामला शिरक तक पहुँचता है। इसीलिए इस ऐसे मामलात के बारे में जो अच्छी तरह यानी साफ तौर पे सख्ती के साथ मना किया जाए कि ये चीज़ें जायज़ नहीं, लेकिन दावत का तरीका हिकमत का अंदाज अपनाएं ताकि लोगों की समझ में बात आ जाए। तो ये तरीका जो है ज़रूरी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब्दुल माजिद साहब का सवाल था कि अगर इमाम से एक ही नमाज में 2 मरतबा गलती हो जाए तो सजदे सहव का क्या तरीका होगा, वो क्या करेंगे?
जी साहब भाई, पहले तो हम बता देंगे कि इमाम साहब से अगर सजदे यानी गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए, फिर इसका दूसरा हल भी बताएंगे। पहली बात यह है कि अगर चाहे वो इमाम हो चाहे मुनफरिद हो कोई भी हो, अगर कोई भी नमाज पढ़ रहा हो एक से जायद जो है उनसे सहव हो जाए, गलती हो जाए नमाज के अंदर, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि चाहे कितनी भी दफा सहव हो जाए तो दो ही जो है सजदे होंगे। ऐसा नहीं कि एक एक पर अगर एक एक गलती पे एक एक सजदा दो सजदे किए जाएं तो 2 पे 4 हो जाएंगे, 3 पे जो 6 सजदे हो जाएंगे, तो फिर ज्यादातर नमाज जो है उनकी सजदे सहव पे गुजर जाएगी, असल नमाज उनकी जो है छोटी हो जाएगी। तो इस एतबार से जो है इमाम नववी ने अल मजमू में और इब्न कुदामा ने अल मुगनी में और उसी तरह इब्न अल मुंजिर ने अल औसत में इस तरह तमाम उलमा की तहकीक ये है कि सजदे सहव चाहे गलती कितनी भी दफा कितनी भी सहव हुए हो कितने भी, तो सजदे सहव सिर्फ 2 ही होंगे। तो इस तरह जो है वो तलाफी जो हुई हो नमाज में 2 बार या 3 बार उसका जो है तदारुक हो सकता है। यह होगी साहब भाई पहली बात। दूसरी बात यह है कि बार बार इस तरह होना एक इंसान के खुशू व खुजू के खिलाफ है। हम देखते साहब कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से नमाज फर्ज हुई तो तब से लेकर जो है यानी बाकायदा औकात के साथ रकात के साथ, तो पूरी उम्र में जो हम देखते हैं कि 4 या 5 बार आपके साथ सहव का मामला पेश आया, वो भी उम्मत के लिए रहमत के तौर पर। अगर नबी करीम को सहव न पेश आता तो सहव के हकाम मुसलमानों को उम्मत को मालूम न होते तो फिर इसका हल जो है कुछ न कर पाते, बल्कि अगर सहव हो जाता तो फिर जो है सब के सब लोग जो है नमाज को दोहराते रहते। तो अल्लाह ताला ने उम्मत के ऊपर तखफीफ, उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर तखफीफ के तौर पर सहव का हल बताया कि 2 सज्जे किए जाएं ताकि जो कोताही हुई है उसकी तलाफी हो जाए। लेकिन रोजाना सहव करना, हमेशा करना, एक एक नमाज में 2-2 बार करना, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि दिल कहाँ है दिमाग कहाँ है। खास तौर पर इमाम साहब, तो इमाम बनाया जाता है उसको इमाम जो है अमानतदार होना चाहिए। तो जब इमाम साहब से इतनी गलती हो रही है तो लोग जो है इनके बारे में वसवसा करेंगे, शक में पड़ जाएंगे कि इमाम साहब का दिमाग नमाज के बजाय कहाँ रहता है। इस एतबार से जो साहब भाई सबको सोचना चाहिए। और अगर पता नहीं कि वो साहब यहाँ की बात कर अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ की बात है तो माशाअल्लाह यानी इमाम की हालत वैसी नहीं है जो बर्र सगीर में है। अगर बर्र सगीर में है इमामों की हालत अगर माली एतबार से कमजोर है कि इमाम साहब हमेशा जो है उसके बारे में परेशान रहते हैं, तो जो मस्जिद की कमेटी है उनको चाहिए कि उनके जो माली हालत को दुरुस्त करें ताकि बार बार इस तरह उनकी तवज्जो मुंतशिर न हो जाए और नमाज सही तरीके से पढ़ाएं और लोगों को उनके बारे में वसवसा न होता रहे। ये साहब भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। अब्दुल माजिद साहब का दूसरा सवाल एहराम से मुतालिक था कि बाई एयर वो हज पर गए तो वहाँ, या हो सकता है कि और भी गए हों, किसी हवाले से पूछा गया तो वो मीकात शुरू होने से पहले पायलट की तरफ से ऐलान किया जाता है कि अब हम इतनी देर में मीकात पर पहुंचने वाले हैं या इतने मिनट बाद हम मीकात की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, तो एहराम बदल लीजिए। इन्होंने उस अनाउंसमेंट सुन भी ली, लेकिन शायद फिर आंख लग गई है क्या, नीयत तो कर ली लेकिन अमली तौर पर वो एहराम तब्दील नहीं कर पाए, तो इस पे कोई मुआखजा होगा? इसके बारे में 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि जो लोग इस तरह पैरोड जाते हैं सब उनके लिए आसानी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि लाजिमन जो है मीकात पे उतरते हैं, पूरा काफिला उतरता है, सब लोग जो है एहराम नहाते हैं और सिले हुए लिबास को उतार देते हैं और फिर जो एहराम का लिबास जो है वो ओढ़ लेते हैं, तो फिर ये आसान है। लेकिन बैर जाने वालों के बारे में उलमा की तहकीक है से भाई कि आप मुकम्मल तौर पर पायलट के ऐलान के ऊपर क्यों एतमाद करते हैं। इब्न उसैमीन कहते हैं कि अगर आप जैसे ही प्लेन में बैठ गए उसी वक्त आप क्यों नहीं अपने सिले हुए कपड़े उतार के जो है आप एहराम की नीयत क्यों नहीं कर लेते, या फिर कम से कम जब पायलट ये कहता है कि भी अब कुछ मिनट के बाद हम लोग गुजरेंगे मीकात के ऊपर से या फिर दोबारा हम आपको बताएंगे, तो जिस तरह जो है पायलट से जो है भूल हो सकती है, फरामोशी हो सकती है, आपको नींद भी लग जा सकती है, इस तरह बहुत सारी जो है कोताहियां हो सकती हैं। इसीलिए आप मुकम्मल तौर पर पायलट के ऊपर जो है एतमाद न करें, दूसरे साथियों को देखें, या फिर आपको अंदाजा होता है कि जो आप जब सफर करते हो बाय एयर तो आपको अंदाजा होना चाहिए कितने मिनट के अंदर जो है यानी कितने घंटों के बाद हम मीकात के ऊपर से गुजरेंगे। एक अंदाजा यह है सब कि तकरीबन जो है प्लेन जो गुजरता है तो तकरीबन जो है 1 मिनट में 12 किलोमीटर की तेजी से गुजरता है, तो आपको अंदाजा होता है कि मीकात कहाँ पे आएगा, तो आप उस हिसाब से जो है एहराम की नियत करें। अब यहाँ पर साहब 2 बातें आती हैं। 2 बातों में से एक बात यह है कि एहराम की, वो कह रहे हैं कि एहराम की नियत तो कर ली उन्होंने, तो यानी एहराम की नियत करने का मतलब यह होता है कि मीकात के पास एहराम की नियत ऑलरेडी उनके पास थी, तो एक मसला उनका हल हो गया। अगर नियत न होती तो फिर एक और मसला अलग होता था, एक वाजिब छूट गया, तो वाजिब छूटने के बारे में उलमा कहते हैं, अक्सर उलमा के उनको ये कुर्बानी लाजमी होती है, और जो है इब्न उसैमीन कहते हैं कि ये ना मालूम होने की वजह से कि उनको नहीं मालूम था कि मीकात के ऊपर से गुजर चुके हैं, तो फिर ये मामला भी उनके ऊपर से
سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں ان کو ایک قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن ابن عثیمین کی بات یہاں پہ جو ہے راجح سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا, جان بوجھ کے اس طرح نہیں کیا. اور اس کے بعد سے بھائی جو احرام کا لباس عام طور سے اکثر جو حجاج جو عمرے پہ جانے والے جو ہیں وہ احرام کا لباس جو ہے پہلے ہی یعنی اندر سے وہ لوگ یا تو پلین کے اندر تبدیل کرتے ہیں یا پھر جو ہے احرام کی چادریں لپیٹ لیتے ہیں اور اوپر سے جو ہے جو بڑا جو جھبا ہوتا ہے توپ وغیرہ وہ پہن لیتے ہیں. تو جیسے میقات کے اوپر سے گزرتے ہیں تو پھر جو ہے توپ وغیرہ جو بھی قمیص وغیرہ اتار دیتے ہیں. اب موصوف یہ غلطی ہے بھائی, کیا انہوں نے یعنی احرام کا لباس پہن کے رکھا تھا یا پھر احرام کے لباس کے بارے میں سوال ان کا نیت کے بارے میں ہے یا پھر لباس کے بارے میں ہے؟ اگر وہ لباس کے بارے میں بات ہے تو پھر ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کو یعنی گزرنے کے بارے میں معلومات نہیں تھی, اس کے بعد وہ گزر چکے, چونکہ علم نہیں تھا تو پھر یہ بات معاف ہو سکتی ہے. اور اگر وہ موصوف یعنی احرام کا لباس یعنی جو سلا ہوا لباس انہوں نے نہیں اتارا اور احرام کو یعنی میقات کو پار کر چکے, اس کے باوجود اگر وہ احتیاطی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں پیارے نبی نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں یا پھر 6 غریبوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں, یا تو پکا ہوا کھانا کھلائیں, یا پھر جو اگر اناج دینا چاہیں تو ایسی صورت میں جو ہے ایک غریب کو جو ہے 1.5 کلو کے حساب سے چاول یا گندم آٹا کچھ بھی دے دیں, یا پھر ایک جانور کی قربانی کریں. تینوں باتوں میں سے ان کو اختیار رہتا ہے. تو موصوف سے جو غلطی ہی اس کے مطابق جو ہے موصوف عمل کر سکتے. اگر جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے جو سادہ لباس نہیں اتارا, احرام کو نہیں پہنا اور اسی طرح پار کر چکے, تو ان کے سامنے 3 اختیارات ہیں. ان تینوں میں سے جو چاہے کرے. 3 دن کے روزے اگر وہ رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس بات کی تلافی ہو جائے گی. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. حکیم خان صاحب کا سوال جو کہ آج موصول ہوا, وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر مال میں ادھر ادھر جانا پڑتا ہے, اور بہت سی ایسی خواتین کا جن کا لباس ساتر نہیں ہوتا ان پر نظر پڑتی ہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ جی صاحب, اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ صرف جو ہے ڈیلیوری بوائے کا ہی معاملہ نہیں ہے. کوئی بھی ٹیکنیشین چلا جاتا ہے, میکینک چلا جاتا ہے گھر پہ, پلمبر چلا جاتا ہے یا پھر کام کرنے والا جاتا ہے, تو کسی کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ غلطی آپ کی نہیں ہے, اور جو خواتین اس طرح رہتی ہیں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والی ہوں, تو اب ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم آ رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے پردے کی پابندی کریں. تو آپ حتی الامکان جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور سورۃ نور کے اندر جو مذکور ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, اے نبی کریم آپ جو ہے مسلمانوں کو بتائیے, مسلمان مردوں کو, کہ یغضوا من ابصارهم, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اس طرح حتی الامکان جو ہے آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے آپ کا جو بھی کام ہے, ذمہ داری ہے, ڈیوٹی وغیرہ, اس کو آپ انجام دیجیے, اور جو کوتاہی ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرے. یہ ہو سکتا ہے جسے بھائی. جزاک اللہ خیرن. مولانا آج جمعے کی نماز میں جو ہمارے ہاں جو خطیب تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, تو اس میں جب وہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف پہنچے کہ وہ ایک خاص واقعہ جب ہوتا ہے وہ دروازے بند کر لیتی ہے, اور پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ انہو احسن مثوائی, تو وہ میرے ذہن میں اس وقت ہی آیا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئے کہ آپ کے کسی خاتون پر نظر پڑتی ہے, اس پہ اس کا لباس صحیح نہیں ہے, تو اس موقع پر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, لیکن زبان سے یہ تو الفاظ ادا کر سکتے ہیں معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تصویر کو, یہ اس صورتحال میں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کلمات ادا فرمائے تھے. جی صاحب بھائی بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ایک بات بتائی صاحب, اولئک الذین ھدی اللہ بہداہ مقتدی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں تو ان کی سیرت میں جو ہے بہترین رہنمائی ہے, آپ جو ہے ان کے طریقے کو اپنائیں. تو یہاں پر آپ نے یوسف علیہ السلام کا ایک طریقہ کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ, کوئی منظر اگر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل, اللہ کی مدد لیتا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس اعتبار سے بھائی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے معاذ اللہ کہیں تو یہ بہت بڑی اس کے لیے مدد بھی ہوگی, اور یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے. جسے بھائی انشاءاللہ تعالی.
اور اگلا سوال یوسف بھائی کی طرف سے ہے. یوسف کا ذکر آیا تو ماشاءاللہ یوسف صاحب آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی فرد کو کام پر بھیجتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ آپ کو اس کام کرنے پر یہ آپ کے پیسے ہیں, آپ کو یہ کام اتنے پیسے 100 ریال جو بھی, لیکن جس آدمی کے پاس وہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں اس سے میں زیادہ پیسے لیتا ہوں. کیا یہ جو میں زیادہ رقم لے رہا ہوں یہ کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جیسے عام طور سے جو صاحب بھائی بروکرز وغیرہ ہوتے ہیں, ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کام ڈھونڈتے ہیں, کام ڈھونڈنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں, گاڑی استعمال کرتے ہیں, پیٹرول استعمال کرتے ہیں, روابط کا استعمال کرتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کر کے کام ڈھونڈتے ہیں. جیسے ایک شخص جو کاریگر ہے اس کو جو ہے لوگوں سے روابط نہیں رہتے, کام ڈھونڈ نہیں سکتا ہے, تو یہ جو کام دلانے والا اور کام کرنے والا دونوں کے آپس میں جو ہے اتفاق یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر کے دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے کام ڈھونڈ کے لائیں گے. تو پھر کام ہوتا کسی اور کے پاس, تو وہاں پہ جا کے وہ کام کر کے دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جس شخص نے کام لیا ہو تو وہ شخص جو ہے جو کام جو کاریگر کو لے کر آتا ہے تو بروکر کو مثلاً تو وہ جو ہے پیسے دیتا ہے, اور وہ جو ہے بروکر اپنا کمیشن لے کر پھر جو ہے کاریگر کو جتنا پیسہ جس پر اتفاق ہوا ہے, جیسے یعنی 50-50 ہے یا پھر 40-60 ہے یا پھر جتنا بھی ہو, تو آپس کی رضامندی ان کے درمیان یہ رضامندی رہتی ہے. اس کی بنیاد پہ اگر اس کو جو اس طرح بروکر اپنا کچھ پیسہ کھاتا ہے یا استعمال کر لے لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کاریگر ہے, مزدور ہے, جو اجرت پہ کام کرتا ہے, تو اس کو جتنا حق عام طور سے اتنی محنت کے لیے جو اجرت عام طور سے دی جاتی ہے اتنا حق اگر اس کو مل رہا ہے تو اسی صورت میں آپ اتنا کمیشن, اس سے ہٹ کر جو کمیشن آپ کے لیے بچ رہا ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اس سے کم اگر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے, پھر اس کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا حق تو آپ نہیں مار رہے ہیں, تو آپسی رضامندی کی بنیاد پہ اس طرح ہو رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ حدیث کے الفاظ کا المسلمون عند شروطہم, کہ مسلمان اپنے آپس میں جو شرائط مقرر کر لیتے ہیں ان کی پابندی وہ کریں گے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور یوسف بھائی کا دوسرا سوال, خلیری بہن سے شادی, اور پھر اس کی وضاحت انہوں نے اس طرح کی تھی کہ اگر ان کا کوئی خلیرا بھائی ہے تو اسے اپنی بیٹی اس کی عقد میں دے سکتے ہیں. اس سے بھائی یہاں پر دو الگ الگ سوالات لگ رہے ہیں سے بھائی. ایک تو خلیری بہن کے ساتھ نکاح کرنا, اس کے بارے میں یہ جواب ہم دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 23 میں واضح کر دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایک مسلمان مرد کن کن خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلیری بہن کا ذکر چونکہ نہیں کیا تو یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی, اور دوسری بات جو ہے سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ بناتی خالاتک, کہ اے نبی کریم آپ جو ہے اپنی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. تو اس آیت کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ خلیری بہن یا پھر خالہ زاد بہن کے ساتھ کوئی شخص جو ہے نکاح کرنا چاہے بالکل اس بات کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بھتیجا یعنی وہ بہن یعنی بھائی کی بیٹی یا کیا سے دوسرا جو سوال یہ کہہ رہے تھے کہ میرا خلیرا بھائی ہے, میں اپنی بیٹی اس کی عقد میں دینا چاہتا ہوں, کیا دے سکتا ہوں؟ یعنی خلیرا بھائی مطلب ان کا وہ کزن ہوتا ہے صاحب بھائی. ہاں, تو ان کا کزن جو خالہ زاد بھائی ہے جی, ان کی بیٹی سے وہ خالہ زاد بھائی شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر صاحب بھائی یعنی گویا کہ دلہا جو ہے وہ اس لڑکی کے لیے چچا بنتا ہے, تو یہ رشتہ ان کا بنتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے صاحب قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر ہی آیت 23 کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, کہ تم جو ہے اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ حقیقی ہو, اگر حقیقی بھتیجی حقیقی بھانجی ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. لیکن چونکہ اس میں جو ہے کزن بردر چونکہ یعنی کزن وہ ہو گئے یعنی جی, ایسی صورت میں جو ہے یعنی اس طرح کا اگر رشتہ ہے تو ایسا شخص جو ہے اپنے کزن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, بالکل اس بات کی اجازت ہے. اور یہی بات سے یہ بات ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی کے رشتے کے اندر بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پیارے نبی کے وہ چچازاد بھائی ہیں, اور پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت علی کے لیے بھتیجی بنتی ہیں, لیکن چونکہ وہ حقیقی بھتیجی نہیں ہے. اس اعتبار سے جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں اور حضرت علی جو ہے ابو طالب کے فرزند ہیں. اس معنی میں جو ہے حقیقی جو ہے چچا وہ حضرت علی نہیں بنتے. اس معنی میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا,
تو سیم وہی بات یہاں پہ نظر آتی ہے کہ اگر جو ہے یعنی کزن کی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح نکاح کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد سلیم سید صاحب کا سوال کہ والدین کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر ہم کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں تاکہ اس کا اجر والدین کو ملے, تو ایسے موقع پر کیا کوئی اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے, کوئی دعا کی جائے, یا جس طرح ہوتا ہے وہ عمل اس کو اس طرح کرنا چاہیے, یا اگر بس کھانا کھلا دیا فارغ ہو گیا؟ اصل میں بر صغیر کے اندر ایک طریقہ جو ہے وہ رائج ہوا ہے صاحب بھائی کہ جیسے ہی کسی کی وفات ہوتی ہے تو پھر گھر والوں پہ جو بیوہ ہے اور یتیم بچے ہیں بچیاں ہیں تو جو مرحوم کا یا جو مرحومہ کا جو مال ہوتا ہے تو اس کا مال جو ہے زبردستی خرچ کرواتے, حالانکہ وہ بیوہ کی امانت ہے اور یتیم بچوں اور بچیوں کی امانت ہے, تو پھر لازماً 3 دن کے بعد اور 7 دن کے بعد 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد 3 مہینوں کے بعد 6 مہینوں کے بعد سال میں ایک بار اس طرح جو ہے کھانا کھلانے پر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ کھانا کھلانا لازمی ہے. پھر اس کے اندر غریبوں سے زیادہ مالدار رشتہ دار بھی شریک ہو جاتے ہیں اور غریبوں کا مال آ کے بیوہ کا مال یتیموں کا مال آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر مولوی حضرات کا بھی حصہ داخل ہو جاتا ہے کہ وہ آ کر فاتحہ کرنے کے لیے اپنا حصہ الگ سے نکالتے ہیں. اس بہانے جو ہے محلے میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو پھر مولویوں کے گھروں میں ماشاءاللہ اچھا خاصا جو ہے کھانا آ جاتا ہے. تو یہ جو بہت ساری غلطیاں ہیں تو اس میں علماء کو چاہیے کہ یہ طریقہ امت میں رائج نہ کریں. اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی مرحوم یا مرحومہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے ان کے حق میں رحمت کی مغفرت کی دعا کریں. سب سے بہترین تحفہ یہی ہے, اور یہ بات ہمیں ملتی ہے اس حدیث میں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو تمام نیکیاں منقطع ہوتی ہیں سوائے 3 کے, ان میں او ولد صالح یدعو له, تو نیک اولاد یا پھر نیک ورثہ جو اپنے جو ہے جو مرحوم ہے ان کے حق میں جو ہے بھلائی کی دعا کرے. یہی عادت امت کے اندر جو ہے ڈالی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبھی کوئی شخص جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا ہے, پھر وہ جو ہے غریبوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر کیے بغیر اور غریبوں کو جو ہے کھانا دینے کے لیے اگر وہ اناج دے دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, اور تاریخ مقرر کیے بغیر اگر گھر میں کھانا بنواتا ہے اور اس کے بعد ان کے گھروں پہ پہنچا دیتا ہے. لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, گھر کے سامنے آپ نے جو ٹینٹ ڈالا ہوا ہے, شامیانہ ڈالا ہوا ہے, سب کو یعنی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس گھر میں جو ہے شادی ہوئی, نکاح ہوا, ولیمہ ہے, عقیقہ ہے, یا پھر جو ہے کسی مرحوم کے بارے میں دعوت چل رہی ہے. تو ایسی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے جو ہے آپ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اگر واقعی آپ جو ہے غریب مسلمانوں کو, مرد و خواتین کو, یتیم بچوں کو جو ہے کھانا پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پہنچا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اعلان کیوں کرتے ہیں؟ آپ ثواب چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو اعلان کر کے کیوں یہ کام کرتے؟ خاموشی کے ساتھ یا تو اناج پہنچا دیجیے کسی مدرسے میں, یتیم خانے میں, غریبوں کے گھروں کو سودا سامان جیسے چاول ہے, دال ہے, تیل ہے, آٹا ہے, شکر مثلا, اس طرح بھی ثواب کما سکتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے پکا ہوا کھانا پہنچانا چاہیں تو وہ بھی آپ ان کے گھروں پہنچا سکتے ہیں. یہ سب کام کر سکتے ہیں, لیکن صاحب یہ دروازہ نہ کھولا جائے. آپ جو ہے مرحومین کے حق میں دعا کریں اور ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر, ثواب جاریہ کے طور پر کوئی بھی ثواب کا کام کرائے, جیسے کھانا کھلانا ہے, یا پھر مسلمانوں کے محلے میں, مدرسے میں, مسجد میں جو ہے کوئی بھی جو ہے آپ اے سی کا انتظام ہے, فین کا انتظام ہے, پانی کا انتظام ہے, کنویں کا انتظام ہے, کوئی بھی آپ اس طرح کا جو ہے کوئی اچھا نیک کام ثواب جاریہ کا کام کرے, سب ثواب کے کام ہے. اس میں یہ ہے آپ خود بھی ثواب کمائیں گے اور جن کی طرف سے آپ یہ کام کر رہے, جن کی نیابت کرتے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. جس سے جزاک اللہ خیرن. احمد بھائی کا ان کی الجھن یہ کہ یوم عرفہ کے حوالے سے ہمارے ہاں سے جو تجویز پیش کی گئی تھی کہ عرفہ کے دن یہاں کی تاریخ کے مطابق آپ اس دن میں روزہ رکھ لیں, اور بر صغیر میں نیپال, انڈیا, پاکستان ان کے حساب سے اگر ایک دن بعد جو یوم عرفہ وہ منا رہے ہوتے ہیں تو اس دن بھی روزہ رکھ لیں تو آپ کو مکمل ثواب مل جائے گا. تو اس میں کہتے ہیں کہ پھر بعد میں یہ آیا کہ اگر کسی نے اس دن بس اسی وہی کے رویت ہلال پر عمل کرتے ہوئے اس کو بنیاد بناتے ہوئے روزہ رکھا ہے تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ اس سے اس کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی سے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جس مقام پہ رہتے ہیں تو وہاں کی جو نماز کے اوقات ان کی پابندی کرتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے رویت ہلال کی پابندی مقامی طور پہ کریں, اور جو نیک کام کرتے ہیں اس پر کتنا ثواب ملے گا, کتنا اجر ملے گا, تو کتنی نیکیاں ملیں گی, اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, اس میں الجھن کا شکار نہ ہو. تو جو لوگ جہاں
جہاں پہ رہیں اس پہ عمل کریں، ورنہ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ جو لوگ وہاں رہیں گے وہ مکہ مکرمہ کی رویت پہ عمل کریں، تو پھر جو ہر معاملے میں رمضان کا روزہ اس میں تبدیلی آئے گی، عید جو عید الفطر منائیں گے اس میں تبدیلی آئے گی، عید الاضحیٰ میں تبدیلی آئے گی، تو ہر معاملے میں تبدیلی آ جائے گی۔ اسی لیے پھر اس کے بعد پھر اوقات کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ عرفے کے میدان میں جو حجاج کرام دعا کرتے رہیں گے، تب جو ہے جو ملیشیا والے مسلمان تو فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان کے دعا کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور امریکہ والے جو ہے ابھی فجر میں رہیں گے تب کہ بھی دعا کا وقت شروع نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس طرح کے الجھنوں کا شکار ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اسی لیے علماء اب تک جو تحقیق ہوئی وہ یہی ہے کہ جو لوگ جہاں پہ رہتے ہیں اسی رویت کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد سے بھائی کہ ایک حلقے میں یعنی بے شک یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات بتائی گئی کہ عرفے کا روزہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اور جب بر صغیر میں 9 تاریخ ہوتی ہے تو اور یہاں پر جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور بر صغیر میں 8 تاریخ یہاں پہ 9 تاریخ رہتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص جو ہے بر صغیر میں 8 تاریخ کا روزہ اس معنی میں رکھ لیتا ہے کہ ذوالحجہ کی پہلی سے لے کر 8 تاریخ تک نفل روزے رکھنا یہ جو ہے افضل ہے، اس معنی میں اگر وہ نفل روزہ رکھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو خصوصی فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن ہم اس بات کی ترغیب نہیں دیتے کہ آپ جو ہے دونوں جگہ کے رویت کے مطابق عمل کریں، جہاں رہتے اس کے مطابق عمل کریں۔ 8 تاریخ کا روزہ یعنی آپ اپنے ملک میں جو 8 تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، بالکل اس بات کی اجازت ہے، اس پر آپ کو نفل روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو یا جو مقتدر جن کے پاس اختیارات ہیں ان کو یہ ہدایت دے دے کہ یہ ایک دن میں روزہ بھی رکھیں، ایک دن میں عید بھی منائیں، ساری دنیا میں ایک دن منائیں۔ اگر عیسائی ساری دنیا میں 25 تاریخ کو 25 دسمبر کو وہ اپنا کرسمس کا دن منا لیتے ہیں، فلاں دن تو ساری دنیا میں منا رہا ہوتا ہے، وہ کہتے تھوڑی ہے کہ آپ اٹلی کے وقت کے مطابق یا روم کے وقت کے مطابق آپ یہ کریں، اس کے نہیں، وہاں بھی آسٹریلیا والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ والے بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک 24 آورز کے وہ دن رات تو ہوتے ہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے یہ مصیبت کیوں ہے کہ وہ دن ہی الگ الگ کر لیں کہ جی آج یہاں پر 9 ذوالحج ہے اور کل ہمارے یہاں 9 ذوالحج کی جب حاجی قربانی کر رہے ہوں گے تو یہ اس دن روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس کا حل نکالنا پڑے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کرے کہ اس وقت ہم زندہ ہوں اور ہم کہیں کہ ہم نے یہ آواز اتنی دیر پہلے بلند کی تھی، اور ہم کئی سالوں سے یہ آواز بلند کرتے آ رہے ہیں کہ اس میں کچھ سابقہ کوتاہیاں یا کچھ دوسری جو چیزیں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کیا جانا چاہیے۔ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نمازیں جو ہے وہ مکہ کے مطابق پڑھیں، یہ اپنی طرف سے ایک اضافی بات کر دی جاتی ہے اپنی اس بات کو وزن دینے کے لیے، غلط بات ہے۔ کبھی کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو۔ قطر میں بھی دوحہ کے وقت مطابق، دخان کا وقت الگ ہے، 3 منٹ بعد میں کہتے ہیں کہ وہاں 3 منٹ بعد پڑھے۔ تو اسی طرح کوئی بھی مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پاکستان والے جو ہے مکہ کی نمازوں کے پابندی کریں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دن تو ایک رکھے۔ اللہ کے رسول نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھنے کے کہا، آپ اس دن بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہیں، اور جب اگلے دن جب لوگ عید بنا رہے ہوتے تو آپ اسے کہتے ہیں آج ہمارا روزہ ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی تقسیم ہے، پورے دن کی تقسیم ہے، آپ اس تقسیم کو کیوں ختم نہیں کرتے، اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے، اور اس تجویز پر کیوں عمل نہیں کرتے کہ رؤیت ہلال آپ جو اب ہوتی ہے یہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ جب آپ ایک کہتے ہیں کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا ہے تو اس لیے ہم پورے پاکستان میں، وہ جو ملک ہے اس کی جو سرحدیں ہیں وہ سیاسی سرحدیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایک وقت ایسا آئے کہ پورے عالم اسلام وہ ایک ملک بن جائے، اور ایک جگہ اگر چاند نظر آئے گا تو پورے عالم اسلام پھر عید ہوگی اور پورے عالم اسلام میں روزہ رکھا جائے گا۔ اس اتحاد کو کیوں نہیں پیش نظر رکھتے، اس منظر کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ یہ ہر ایک نے جو چھوٹے چھوٹے ملک بنا رکھے اور مسلم امہ کو اتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس کی بنا پر اپنی عبادات کو بھی ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ایک امت کے جو تصور ہے اس کو یہ مدد نہیں کر رہا یہ صورتحال۔ میں نے اس بارے میں ایک سیٹنگ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر کسی ایک علاقے میں چاند نظر آتا ہے تو بتائیے کہ کتنے لوگوں کے لیے وہ ضروری ہو جائے گا کہ اس کی اتباع کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ اگر جس ملک میں نظر آئے تو وہاں پر سارے مسلم اس علاقے، اچھا اگر اس ملک کا رقبہ وسیع ہو جائے، پھر ساتھ والا ملک اس میں شامل ہو جائے، پھر اس میں بھی ہو جائے گا۔ تو یہ جو ملکوں کی تقسیم ہے یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس میں شریعت کے جو احکام ہیں ان کو اس طرح تقسیم نہ کریں کہ آج اگر ایک ملک ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں ہم تو
الگ ملک ہے, ہم الگ ملک ہے, یہاں تو چاند نظر نہیں آیا, دوسرے ملک میں آیا, پڑوسی میں آیا, ہم نہیں مانیں گے. تو یہ اس طرح کے مسائل کو الجھا کے رکھ دیا ہے امت کے, اور یہ امت میں تقسیم کا ذریعہ بنے ہوئے, یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے. اس سے در حقیقت جو ہے جغرافیائی تقسیم سے ہم نے ایک مثال دی کہ ایک ملک کے اندر اگر توسیع ہو جاتی ہے یا ایک ملک اگر تنگ ہو جاتا ہے تو پھر پابندی کس کے مناسبت سے کریں گے. تو یہ جو ہے جو مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں اور جو علماء ہیں تو آپس میں, بلکہ علماء جو ہے سربراہوں کو ترغیب دے کے رغبت دلائے کہ ہم سب کی میٹنگ بلائیں بین الاقوامی, اور ساری امت کے علماء بیٹھے اور بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو حل کریں, اور چاند کا جو ثبوت ہوتا ہے اس کے بارے میں تیقن ہوتے ہی جو ہے ساری دنیا میں اعلان کیا جائے. گزشتہ دور میں اس کا امکان نہیں تھا صاحب بھائی, آج کل تو ماشاءاللہ یعنی بالکل جو ہے آپ چاند کو دیکھ کر بلکہ اپنا کیمرہ اس کی طرف, بلکہ موبائل فون بتا دے کہ بھئی اب چاند نظر آ گیا ہے, اب ساری دنیا پہ اسی ایک سیکنڈ کے اندر جو اطلاع مل جاتی ہے کہ دیکھو چاند نظر آ گیا, سب کے سب لوگ اب جو ہے کل سے جو ہے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں, ذوالحجہ کا حساب شروع کر سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی آپ بار بار تاکید کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں توجہ دی جانی چاہیے. تو بہرحال اب پتہ نہیں کہ کہیں اس کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, پتہ نہیں, لیکن ایک آپ کی طرف سے ایک اچھی تاکید ہے, اچھا مشورہ ہے. امید ہے کہ آج نہیں تو کچھ مدت کے بعد اس پہ جو ہے توجہ دی جائے اور انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. خاص طور پہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صاحب ہے تو وہ ساری دنیا کو ایک ہی اسلامی حکومت میں شامل کریں گے, ایک ہی خلافت ہوگی مثلا. تو تب جو عیسیٰ علیہ السلام جو بتائیں گے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن رمضان کے روزے کا آغاز کریں گے, ایک ہی دن عید منائیں گے, ایک ہی دن عید الاضحیٰ منائیں گے, ایک ہی دن عرفے کا روزہ دن منائیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح کی کیفیت آنے سے پہلے ہم آج سے تو کوشش شروع کریں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آنے تک یہ صورتحال جو ہے وہ بالکل عمل میں آ جائے انشاءاللہ. مولانا چونکہ اب موضوع پہ ہم گفتگو اس پہ کر رہے ہیں, ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے اس سے پہلے ایک حلقے میں ضرور ذکر کیا ہے کہ 1982 کی بات ہے, یونیورسٹی قطر یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر آئے, انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی میں یہ موضوع زیر بحث آیا تھا اور اس میں تجویز پیش کی گئی تھی کہ جن ملکوں کی رات مشترک ہے ان کی رویت بھی مشترک مان لی جائے. اور اس اجتماع میں موجود سارے علماء اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہاں یہ بات بہت اچھی بات ہے, یہ پوائنٹ ہے کہ رات مشترک ہونے کی بنا پر آپ رویت ایک کا حساب کر لیں. سب متفق ہو گئے, لیکن اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے اس کی مخالفت کر دی اور ان کی مخالفت کی بنا پر وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لائے کہ جس میں وہ تو دنیا سے پتہ نہیں جا چکے ہیں, لیکن سیکریٹری جنرل سمیت سارے علماء پر متفق ہو جائیں کہ جن علاقوں کی رات مشترک ہے ان کی رویت بھی ایک مشترک مان لی جائے, تو پھر پورا عالم اسلام اس میں ایک وقت میں عید منا لے گا. پورے عالم اسلام وہ ایک رویت ہو جائے گی سب کی. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, حل ہو سکتا ہے لیکن حل کرنے والے سامنے آ جائیں. اور مولانا ہمارے احمد بھائی کا دوسرا سوال لے لیتے ہیں ساتھ ہی کہ وہ خاتون جن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کوئی جنی ہے جو کسی مرد پر آئی ہوئی ہے اور وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے پھر دوسروں کا علاج وغیرہ ہوتا ہے, کیا اس کو پیسہ دینا جائز ہے؟ اس سے میں اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ یہ جو ہے طریقہ یہ سحر ہے اور جیلی جادو ہے, اور جادو کے ذریعے علاج کرنا بھی جائز نہیں. اور اسی طرح جو ہے یعنی جادوگر جس جن مرد یا خاتون سے مدد لے رہا ہے تو وہ جو ہے جب تک وہ شرک نہ کرے جادو اسے نہیں آتا, اور جادو کے ذریعے وہ جو ہے لوگوں کا علاج اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جانا, علاج کروانا, یہ چیزیں جائز نہیں. جو کر رہا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے, جو علاج کے لیے اس کے پاس جاتے وہ بھی گنہگار ہو رہے, تو بالکل یہ جائز نہیں ہے. اور جب یہ غلط کام کر کے کمائی حاصل کرتا ہے اس کی کمائی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے بات آگے سے بھائی کہ جادو آتا ہی ہے کفر کے بعد. یعنی اگر وہ جب تک وہ یعنی جنات و شیاطین کو یعنی ان کی پرستش نہ کرے, ان کو خوش کرنے کے لیے کافرانہ کام نہ انجام دے, تو جن و شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے ہیں. تو ابھی کیا پتا کہ جو جن یا شیطان اس کے پاس ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے, جو اس سے مدد وہ شخص جو ہے وہ عامل جسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس طرح ان سے وہ مدد لے کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اگر ہو سکتا ہے بظاہر وہ فائدہ پہنچائے, لیکن یہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ خود جو ہے اپنے جو اس کے پاس جو شیطان ہے اس کے بہت سارے چیلے ہوتے, ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کو لوگوں تک بھیجتا ہے اور ان پر ظلم کرواتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو اپنا کسٹمر بناتا ہے, وہ خود اس کے پاس آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو اثرات ہیں ان کو دور کرنے کا بہانہ کر کے پیسے لیتا. اس طرح بہت سارے عامل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس من عطا کاہن و عرافن, کوئی شخص اس طرح جو ہے عراف یا کاہن جو کہ غیب کی باتوں کا دعویٰ
دعویٰ کرے یا پھر شیاطین کی مدد کے ذریعے جو ہے جادو وغیرہ دور کرے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر مدد لینا، ایسے لوگوں کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی تو ان کے پاس جانا. یا پھر ایک حدیث میں ہے کہ ایسا شخص گویا کہ پیارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا، جو شریعت نازل ہوئی، اس کا وہ منکر ہوگا. تو یہ گنہگار کے کام ہوتے ہیں، تیری گناہ کے کام ہوتے ہیں. ایسے مقامات پہ ہرگز نہ جائے. اور اس سے اگر کسی کو تکلیف ہے مثال کے طور پہ، تو جو خود ہی جو ہے وہ اپنا رقیہ خود کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور آخری 3 وقل پڑھتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ، تو ان کے ذریعے اپنا علاج کریں. اور اگر اتنا بھی نہیں ہوتا مثلا تو جو مسجد کے جو ایسے امام جن کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو کہ وہ جو ہے صرف قرآن آیات اور جو مستند دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ علاج کرتے، ان کے پاس جا کے علاج کروائیں. ورنہ جو جادوگر ہیں ویسے لوگوں کے پاس جا کر آپ ان کو فائدہ کیوں پہنچاتے ہیں اور اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے ایسی جگہ پہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہماری گزارش اپنے تمام سامعین سے کہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کر لیجئے. اگر آپ کو پوری دعا یاد نہیں ہوتی تو جتنا حصہ یاد آ جائے، جتنا یاد ہو جائے اسی کو آپ مانگتے رہیں. مثال کے طور پہ اگر ہماری یہ دعا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اللہم یا رب اعنی ولا تعن علیہ، صرف اتنی دعا ہی آپ مانگتے رہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ بالکل یاد ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ اگلے سے میں آ سکتے ہیں وانصرنی ولا تنصر علیہ، اسی طرح پھر وامکر لی ولا تمکر علیہ. تو جتنی یاد ہو آپ اس کو زبان پر دہراتے رہیں، انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور ساری امت اسلامیہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہماری ساری دعاؤں کو یقینی طور پر قبول فرمائے گا، کیونکہ دعا کی توفیق ہو جاتی ہے تو دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور صرف اس کی شکلیں مختلف ہیں. اور اگلی ملاقات کے لیے اب مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.